السلام علیکم، میرا نام سیف جان محمود ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ سر عاطف ریاض یہاں پہ موجود ہیں. کیا حال ہے سر آپ کا؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ برداشت کے اوپر ہے. تو اسی کے حوالے سے میں پہلے ایک کوٹ پڑھ دیتا ہوں برداشت کے لیے. برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ ایک اہم اصول ہے جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا. سر ہماری سوسائٹی کے اندر جو ٹالرنس ہے اور برداشت کی کمی ہے وہ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے ہماری یوتھ کے اندر. آپ اس کے حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنٹلی اگر ہم پاکستان کی صورتحال، سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو عدم برداشت ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اگر میں بات کروں اس کے فیکٹرز کے اوپر تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھیں تو بہت سارے ایسے محرکات رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر عدم برداشت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ عدم برداشت کا بہت زیادہ شکار ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور میرے خیال سے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو ایک اگر ریلیجیس آسپیکٹ پہ میں بات کروں تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ اور ایک بڑا طویل موضوع ہو سکتا ہے جس کے اوپر ہم بڑی طویل گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں اس پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ عدم برداشت کی بات کروں تو جو ہم دوسرے کے رائے، کسی کی بھی اگر کسی ٹاپک کے حوالے سے اگر کوئی رائے ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لوگوں کے اندر عدم برداشت بہت زیادہ پائی جاتی. تو اس کے علاوہ پاکستان کی جو کی معاشی صورتحال ہے، اگر میں اس معاشی صورتحال کو سامنے رکھوں تو اس کے حوالے سے بھی لوگوں میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے عدم برداشت ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں عدم برداشت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہم اس کے اوپر باقاعدہ پوری ایک سیریز کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے. تو ہمیں چاہیے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر ہماری آڈینس کی طرف سے ہمیں اچھا فیڈ بیک ملے گا تو ہم ان تمام چیزوں کے اوپر جو ڈیٹیلس ہے وہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر میرا کوشچن ہے کہ ہم اس ٹائپ جو ہے اسلام سے کافی زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے عدم اعتماد کا؟ جی بالکل. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس وقت جو ہے وہ اگر آپ فیکٹرز نکالیں گے تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہماری سوسائٹی کے اندر عدم برداشت ہے وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی. اگر آپ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی ابھی پاکستان کے اندر ریسنٹلی آپ سیالکوٹ کا واقعہ دیکھیں ہاں جی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کتنی کم ہو چکی ہوئی ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اپنے مقاصد کی حصول کے لیے دین کا استعمال کریں. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور اچھا، اس کی وجہ سے ہمارا انٹرنیشنل کیا امیج بن رہا ہے. ہم جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہمیں ایک جذباتی، ایک بہت ایموشنل قسم کی قوم جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں لیکن میجر یہی ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے. آپ جو ہے ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود جب آپ چیزوں کو تکنیکی بنیاد پر نہیں دیکھتے، فیکٹس کے ساتھ چیزوں کو نہیں دیکھتے، تو پھر نتیجے میں جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں، ایک جگہ کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ کسی بھی قوم کو، اگر وہ قوم بیوقوف ہے اور بیوقوف لوگوں کو ایموشنز کے ساتھ جذباتی کر کے کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے ابھارنا اور اس پہ عمل درآمد کروانا بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار قومیں ہوتی ہیں، وہ فیکٹس کی بنیاد پہ، اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ چیزوں کو انالائز کرتی ہیں اور پھر وہاں سے لے کر آگے چلتی ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، دین کے نام پر بھی جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، آپ اس کو ریلیٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کہاں پر جو مدینے کی ریاست تھی، یا جن کو ہم فالو کرتے ہیں، یا جن کو ہم دعوے دار ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی، ہم اپنی سوسائٹی کو جو ملک ہے، اگر ہم اس ملک کی بات کریں تو جو دین کے نام پہ حاصل کیا گیا، تو کیا وہ دین کے نام پر حاصل کیا گیا جو ملک ہے وہاں پر وہ پریکٹسز ہو رہی ہیں جس کی بنیاد آج سے 1400 سال پہلے رکھی گئی تھی؟ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. تو اگر آپ مدینے کی ریاست کی بات کریں تو وہاں پر جو، اگر آپ پولیٹیکل ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ دیکھیں
کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کیا. ہاں جی. تو ایک برداشت تھی وہ، برداشت. تو جس کی بنیاد جو ہے وہاں پر رکھی گئی تھی. تو کیا ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ تو مطلب اس طرح کے بہت سارے کوشچنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہاں جی. سر جیسے آپ نے وہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی رہتی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوڑا پھینکتی تھیں. بالکل. اور اگر آج ہم لوگ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ صبر اور برداشت کر رہے تھے. اگر آج وہی چیز ہم دیکھیں، اگر کوئی ہمارے گھر کے باہر تھوڑا سا بھی کوئی رکھ کے چلا جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ڈھونڈیں اور اس کو سبق سکھائیں کہ یہ کیا تم نے کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ دیکھیں، ہم اگر ان رولز کو، ان جو تعلیمات ہیں، اگر ہم اس کو فالو کریں تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی نہ ہوں. بالکل. تو ایک تو ڈیفینیٹلی ہماری دین سے دوری جو ہے وہ ہماری عدم برداشت کا باعث ہے. دوسرے طور پہ میں ایک اور چیز جس کے اوپر میں لازمی بات کرنا چاہوں گا، وہ ہمارا آج کل جو پاکستان کا اس وقت کا پولیٹیکل نظام ہے، جو سیاسی صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے، اس سیاسی صورتحال کے اندر جو عدم برداشت میرے خیال کے مطابق وہ سب سے میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. کہ اگر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ایک شخصیت کو لے کے، ایک شخص کو لے کے اس شخصیت پرستی کے اندر اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ وہ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پہ مطلب کوئی یار محسوس نہیں کرتے. ہاں جی. اور اتنی زیادہ غلط قسم کی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں کہ مطلب میں ان چیزوں کا ذکر یہاں پہ پروگرام میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا. بالکل. ٹویٹر کے اوپر اس طرح کے نام کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں جو کہ میرے نزدیک بڑے مایوس کن ہیں، اور مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ اگر ایک پولیٹیکل اوپینین ہے آپ وہ شیئر کر رہے ہیں، لیکن جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے اگر وہ بھی اپنا ایک پولیٹیکل اوپینین رکھتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ اس جو نیریٹو ہے اس نیریٹو کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کو اتنا فریڈم تو دیں کہ وہ اپنا پولیٹیکل. اچھا ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک بات کر دی تو ایک فوج جو ہے وہ اتر جاتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ گالم گلوچ پہ اتر آئے گی، اپنا جو نیریٹو ہے وہ آپ پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو مانیں کہ جو میری اوپینین ہے وہ معتبر ہے، وہ بہتر ہے، اور میری جو رائے ہے وہ آپ اگر اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اگر اس کو فالو کریں گے، اس نیریٹو کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ محب وطن ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ غدار بھی ہیں، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے جو چیزیں ہیں وہ ایسوسیٹ کر دی جاتی ہیں. تو میرے خیال کے مطابق یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور میں اس چیز کے اوپر خود بذات خود جو ہے وہ بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑی دیر تک اس قوم کو برداشت کرنے پڑیں گے. جو ینگ جنریشن کے اندر یہ ایکچوئل میں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، ہمارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، ہم فوکسڈ نہیں ہیں اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشرے کو کس طریقے سے ہم نے بہتر بنانا ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ فکر نہیں ہے، ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے. اس لیے ہم بلا وجہ بیٹھ کے سسٹم پہ بیٹھ کے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے، کمپیوٹرز پہ بیٹھ کے، موبائل فونز پہ بیٹھ کے بلا وجہ کی بحث، جس سے نہ شاید مجھے فائدہ ہے نہ کسی سامنے والے کو فائدہ. یعنی کہ اگر کرٹیسزم بھی آپ کر رہے ہیں اور اگر وہ کرٹیسزم کنسٹرکٹیو نہیں ہے، اگر تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہے تو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس سے معاشرے کے اندر تقسیم پیدا ہو رہی ہے، ہمارے آپس کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہم مزید تنزلی کی طرف جائیں گے، مزید ڈویژن کی طرف جائیں گے، مزید ہم جو ہے وہ تقسیم ہوں گے. تو میرے خیال سے ہمیں اپنے نیریٹیوز ہیں، بے شک آپ کا پولیٹیکل نیریٹو جو بھی ہے، لیکن جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے نیریٹو کو آپ کم سے کم اس کو اتنا فریڈم دیں کہ وہ اپنا نیریٹو رکھ سکیں، اور آپ اگر کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں تو وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے تاکہ جو معاشرہ ہے اس کی بہتری کی جا سکے، بہتر ہو سکے. اور اگر ہمارے بیلیفز
اگر ہمارے بیلیفز بھی اگر اس میں کچھ مسئلہ ہے تو ہم اس کے اخلاقیات کی وجہ سے اس کے بہتر انداز میں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کریں. مطلب بتانے کی صورت میں ہمارا بیلیف بہتر ہو جائے. ہم، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن جب سامنے والا اخلاقیات کا دائرہ کار بہتر رکھے گا تو میں اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپینین کو رسپیکٹ بھی کروں گا اور ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بہتر بھی کروں. لیکن اگر میں سامنے والے کے اوپینین کو ریجیکٹ بھی کر رہا ہوں، کرٹیسائز بھی کر رہا ہوں، پھر گالم گلوچ بھی کر رہا ہوں، پھر اپنا جو اوپینین ہے اس پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو نہ صرف وہ چڑ جائے گا بلکہ وہ اگریسو بھی ہوگا، وہ آگے سے گالم گلوچ کرے گا. تو نہ وہ کچھ سیکھے گا نہ میں کچھ سیکھوں گا. اور میں اگر کچھ اسٹڈی بھی کروں گا، اگر کہیں پر میرے آرگومنٹ میں کہیں پر سمجھ رہا ہوں کہ وہ میں لوز کر رہا ہوں، اس آرگومنٹ کو دوبارہ سے جیتنے کے لیے میں کچھ اسٹڈیز کروں گا اور دوبارہ اس پہ حملہ آور ہوں گا اور اس کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ تم غلط ہو. تو جب میں تم غلط کر کے بات کروں گا تو نہ میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، نہ سامنے والا کچھ سیکھ سکتا ہے، اور نتیجتاً جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے وہ پیدا ہوگا. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق اس پہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پہ اس کے حوالے سے بہت پریشان ہوں کہ مطلب یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ناسور کی طرح جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. بالکل. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن بھی ایک اس جو ایگریشن کی وجہ ہے بہت بڑی؟ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے نا تو اس کے ڈفرینٹ پیراڈائمس ہیں، اور اگر ہم اس ہر موضوع کو ڈسکس کریں گے تو بہت اس کی ہم انشاءاللہ اگر اس کے اوپر اچھا رسپانس آیا، لوگوں نے اچھا فیڈ بیک دیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم پوری سیریز لے کر آئیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ڈپریشن ڈیفینیٹلی، میں نے جب آپ سے کہا کہ جب اکانومی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، جب میرے گھر کا معاش، میرا نظام اچھا بہتر انداز میں نہیں چلے گا تو بھی میں ڈپریشن میں جاؤں گا اور تب بھی میرے آرگومنٹ اور میری عدم برداشت کم ہوگی. ٹھیک. سر کوئی آپ ٹپس اگر آپ اس کے حوالے سے دے سکیں؟ دیکھیے، اس کے اوپر ہم باقاعدہ طور پہ ایک الگ پروگرام کریں گے، لیکن میں اس کے اوپر صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مائنڈ میں ایک میسیج دیں کہ اگر آپ گالم گلوچ کے ساتھ، سختی کے ساتھ کسی کے اوپینین کو رد کر کے اپنا اوپینین جو ہے اس پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، نہ اگلا بندہ کبھی سمجھے گا نہ آپ کبھی سمجھیں گے، اور آپ بھی غلطی پر ہو سکتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں جب اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں گے تو میرے خیال سے معاشرہ جو ہے وہ آگے کی طرف جا سکتا ہے. تو معاشرے میں جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بہتری آ سکتی ہے، تب معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، تب ہماری سوچیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال سے اگر کرٹیسائز کر رہے ہیں تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں اور دوسرے کی اوپینین کو برداشت کریں. میرے خیال سے فی الحال کے لیے اتنا. ٹھیک. تھینک یو سر، بہت شکریہ. شکریہ ناظرین ہمارا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے، اور ہمیں پلیز بتائیں اگر آپ اسی طرح اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں. ہم لوگ اس کے اور ایپیسوڈز ہر اسپیکٹ کے اوپر لے کر آئیں گے اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.